یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول ابلاغ کیجئے، پہنچائیے جو آپ کے رب نے آپ پر اتارا ہے۔ جتنے بھی مفسرین ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ کب اتری ہے آیت، کس موقع پر اتری ہے؟ اگرچہ اس کو بھی بعض لوگوں نے متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن جب آیت سے ہٹ کر خود حدیث غدیر پر آئے تو حدیث غدیر اتنا تواتر کے ساتھ نقل کی گئی حدیث ہے کہ کوئی مائی کا لال محدث حتیٰ ناصبی ترین محدث بھی اس روایت اور حدیث کا انکار نہیں کر سکا۔ اے رسول ان تک پہنچائیے وہ چیز جو ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام نہیں دیا۔ تبلیغ دین میں 23 سال کی ساری محنتیں شامل ہیں، 86 جنگیں شامل ہیں، اللہ کے دین کے وہ تمام فرائض شامل ہیں، جو ممنوعات ہیں منہیات وہ ساری کی ساری شامل ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نماز روزہ فرض ہو چکا تھا، حج کی زکات کی فرضیت آ چکی تھی، کوئی ایسا کام رہ نہیں گیا تھا جس کے لیے اس اور اس لحن سے کوئی آیت اتری ہو۔ جب نماز کو فرض کیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا کہ اس نماز کی فرضیت کا اعلان کر دیں ورنہ گویا آپ نے کچھ نہیں کیا۔ روزہ ایسی کوئی آیت نہیں اتری، لعلکم تتقون ہے، کہیں پر بھی ایسی کوئی شرط آپ کو اس آیت میں نہیں ملتی کہ اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول نے حاجیوں کو جمع کیا، اعلانوں کا ممبر بنایا، ایک خطبہ دیا، ایک جملہ جو قرآن سے اللہ کے رسول نے دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھی۔ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کیا میں تمہاری جانوں پر اولا ہوں یا نہیں ہوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہیں اپنی جانوں پر جو اختیار حاصل ہے وہ محدود ہے، اللہ کے رسول کو جو تم پر اختیار حاصل ہے وہ لامحدود ہے۔ تم اپنی گردن کاٹ نہیں سکتے، لیکن اگر اللہ کے رسول چاہیں تو تمہاری گردن بھی کاٹ سکتے ہیں، تمہارا بازو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بلا یا رسول، اے اللہ کے رسول آپ کو ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق حاصل ہے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا من کنت مولاہ، جس کی جان پر مجھے یہ حق تصرف حاصل ہے اس کی جان کا مالک میرے ساتھ ساتھ میرا بھائی علی ہے۔